حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو شروعاتی دنوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ایک بہت امیر قبیلے کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت اسلام شروع کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس بات کا پتہ جب امیہ بن خلف کو چلا تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم ہمارے بتوں کے علاوہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ ڈر ہو کر جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا نہ کوئی شریک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سب سننے کے بعد امیہ بن خلف غصے میں آ گیا اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا۔ امیہ بن خلف کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ظلم و جبر کیا جانے لگا کہ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور لچکدار چھڑیوں سے انہیں مارا جاتا، اور کبھی انہیں لٹا کر ان کی کمر پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور ظلم و جبر کی انتہا کر دی جاتی۔ لیکن اتنے زیادہ ظلم و جبر ہونے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پختہ ایمان مظالم اور کفار کے سامنے ایک چٹان کی مانند تھا، اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی اور ان کا ایمان دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص رقم دے کر خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے اور اسلام کی تعلیمات کو سیکھتے، اور جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا اور اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس قدر سریلی اور پر اثر تھی کہ جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے اذان دیتے تو مدینے کی گلیاں گونج اٹھتی۔ غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تمام جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کو تمام عظیم جنگوں میں فتح دلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند تھا کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نے جنت میں اپنے آگے چلتے ہوئے جوتوں کی آہٹ سنی تو پوچھا یہ کس کی آہٹ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دیر مدینہ میں نہیں رہ سکے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہیں بے چین رکھتی، اور جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کرام اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکعت طاری ہو جاتی۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق یعنی شام میں ہجرت کی اور اپنی بقیہ زندگی وہیں گزاری، اور اپنے وصال تک اسلام کی خدمت کی اور جہاد میں زندگی گزاری۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آج کے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کس قدر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و جبر کیا گیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اصحاب میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے پناہ کوششیں کی اور بے پناہ مشکلوں کا سامنا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام قربانیاں اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کی کوششیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اس چیز کی مثال ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کتنے قریب تھے۔